ایک دکاندار آدمی ہے، اس کا کاروبار ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہمارے دین نے مقرر کیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ کاروبار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ کاروبار تو ایسے ہیں جیسے یہ ہمارے ہاں کریانہ سٹور ہیں، چیزیں بیچی فروخت کی، اس سے منافع آ گیا، تو سال کے بعد جتنا بھی دکان میں سامان پڑا ہوگا، جتنا بھی، اس کا ایک اسٹیمیٹ لگایا جائے گا، اور وہ جتنی بھی اس کی قیمت بنے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے، اسی مطابق 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے گا۔ اور دوسرا کاروبار وہ ہے جس میں بڑی بڑی مشینریاں پڑی ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ فیکٹریوں میں ایک ایک مشین کئی کروڑوں کی ہے، تو ان مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں رکھی، بلکہ ان مشینوں سے آنے والے منافع کے اوپر زکوٰۃ رکھی۔ فیکٹری جتنی مرضی بڑی ہو، دکان جتنی مرضی بڑی ہو، دکان کے اوپر، اس پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ نہیں رکھی، اس سے آنے والے منافع کے اوپر زکوٰۃ رکھی۔ تو اگر جو چھوٹے کام ہیں جس میں روزانہ کی چیزیں بیچ کے فروخت کی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کی قیمت نکال کے تمام قیمت کو 40 پہ تقسیم کر کے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ اور جو بڑے کاروبار ہیں ان کے اوپر جو آنے والا منافع ہے، اس منافع کو اگر ہمارے سال وہ بچت میں چلا جائے اور سال کے بعد وہ بڑا رہے، تو اس منافع کے اوپر بھی ہم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے کرائے کا مکان دیا ہوا ہے، 3 کروڑ کا مکان ہے، کوٹھی ہے، اس مکان اور کوٹھی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کرائے کے مکان کے اوپر جو اس نے کرایہ حاصل کی ہے، اگر تو اس نے وہ جو کرایہ لیا، دکان کا کرایہ لیا، اگر تو کھا پی گیا، بچوں میں اس نے لگا دیے، تو پھر بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پاس بچت سیونگ ہوتی رہے تو سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ جو پہلے بنیادی بات کہی کہ اگر سیونگ اتنی مقدار کو پہنچ جائے جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، تو پھر اس رقم کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ زرعی زمینوں کا ہے، جو لوگ زراعت کرتے ہیں، تو زمینوں کے اوپر بھی شریعت میں کوئی زکوٰۃ نہیں رکھی گئی زمینوں کے اوپر، کہ یہ کہا جائے کہ ان کی قیمت نکال کے اس قیمت کے اوپر زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ نہیں مقرر کی گئی۔ تو پھر زکوٰۃ کس چیز پہ ہے؟ جو آدمی وہاں پہ زراعت کر رہا ہے، جو کھیتی باڑی کر رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، وہ جب بھی فصل کاٹے گا، جب بھی فصل اتارے گا، تو اس میں سے وہ زکوٰۃ کی شکل میں عشر نکالے گا۔ پہلے جو ہم نے ساری بات کی، یہ ساری کی ساری زکوٰۃ کی باتیں تھی کہ سال میں ایک بار ہم نے اللہ کی راہ میں حصہ نکالنا تھا اور 40واں حصہ نکالنا تھا۔ لیکن اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کے لیے شریعت کا حکم بدل گیا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی یہ فصل کو کاٹے گا تو کاٹنے کے اوپر یہ سال میں فصلیں اپنی زمین سے 2 لے یا 3 لے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب بھی یہ اپنی فصلوں کو کاٹے گا، یہ اس میں سے غرباء کا حق جو اس کے مال میں اللہ نے مقرر کر دیا ہے عشر کی شکل میں، یہ اس میں سے اللہ کی راہ میں ادا کرے گا۔ اور اس کا نصاب یہ رکھا کہ اگر اس کی کھیتی باڑی 5 وسق کو پہنچ جائے، 5 وسق جو اس دور کے پیمانے تھے، اور 5 وسق موجودہ دور کے 18 من بنتے ہیں، تو اگر کسی کی فصل 18 من ہو تو 18 من میں سے اگر اس نے اپنے پیسے لگا کے وہ فصل تیار نہیں کی، بارش سے فری میں نہری پانی تھا، اس کو ساری فصل اس کی فری میں تیار ہو گئی، تو پھر اس نے 10% اللہ کی راہ میں ادا کرنا ہے۔ ہر 10 میں سے 1 من، 100 من اگر اس کی فصل ہوئی ہے تو 10 من اللہ کی راہ میں۔ مگر ہمارے ہاں جو ذمہ دارہ ہوتا ہے، اس میں ذمہ دار کا اچھے خاصے اپنے اخراجات ہو جاتے ہیں، وہ پانی کے بھی پیسے دیتے ہیں، وہ ٹیوب ویل باپڈا کے بل ادا کرتا ہے، تو شریعت نے اس کے لیے نصف عشر رکھا ہے۔ نصف عشر سے مراد یہ ہے کہ 100 میں سے 5 من، 20 من کے پیچھے 1 من وہ اللہ کی راہ میں ادا کرے گا۔ اسی طرح شریعت نے جو چوتھی زکوٰۃ فرض کی ہے وہ جانوروں پہ کی ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ زیادہ تر ہمارے شہری ماحول میں جانوروں کا معاملہ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی جانور فرض ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ جانور سال کا زیادہ تر حصہ جنگلوں میں جا کے چرنے والے ہیں۔ ایسے جانور جن کو اناج خرید کے کھلایا جائے اور ان کے لیے چارے کا انتظام کیا جائے، تو وہ اس بات سے نکل جاتے ہیں۔ مگر ابتداً ایک آپ کے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے جانور ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے،
اونٹ اگر 5 کسی کے پاس ہوں اور پورا سال اس کے پاس رہیں تو 5 اونٹوں کے اوپر اس کے اوپر صرف 1 بکری فرض کی ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 30 گائے یا 30 بھینسیں ہوں اور پورا سال اس کے پاس رہیں تو اس کے اوپر گائے کا 1 بچہ اللہ کی راہ میں وہ نکالنا دینا فرض کیا ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہوں، بکرے یا بکریاں ہوں، تو سال کے بعد 1 بکرا یا بکری اللہ کی راہ میں دینا اس کو فرض کیے.